علی بابا اور 40 چور۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ فارس کے ایک چھوٹے سے شہر میں دو بھائی رہتے تھے، ایک قاسم اور دوسرا علی بابا۔ قاسم نے ایک امیر عورت سے شادی کر لی تھی، اس لیے وہ بڑی شان و شوکت سے رہتا تھا، جبکہ دوسری طرف علی بابا غریب تھا۔ وہ روزانہ جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور انہیں بیچ کر اپنا گزارا کرتا۔ مگر ایک دن اس کی قسمت بدلنے والی تھی۔ جنگل میں لکڑیاں کاٹتے ہوئے اس نے دور سے گرد و غبار کا ایک بڑا بادل اٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے گھبرا کر سوچا، یا اللہ، اتنے سارے گھڑ سوار، کہیں یہ ڈاکو تو نہیں؟ بہتر ہے کہ میں درخت کے پیچھے چھپ جاؤں۔ اور وہ جا کر درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ علی بابا نے دیکھا کہ 40 مسلح ڈاکو ایک بڑی چٹان کے سامنے رکے۔ ان کا سردار آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا، کھل جا سمسم۔ یہ سنتے ہی چٹان ایک دروازے کی طرح کھل گئی۔ سب چور اندر چلے گئے اور کچھ دیر بعد واپس آ گئے۔ سردار نے پھر کہا، بند ہو جا سمسم، اور یوں وہ دروازہ بند ہو گیا۔ جب چور وہاں سے چلے گئے تو علی بابا ہمت کر کے چٹان کے پاس آیا اور اس نے بھی وہی الفاظ دہرائے، کھل جا سمسم۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہر طرف سونا، جواہرات اور اشرفیاں بکھری ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ ضرور ان ڈاکوؤں نے بے گناہ لوگوں سے لوٹا ہوگا۔ میں تھوڑا سا سونا لے جاتا ہوں تاکہ میری غربت دور ہو جائے۔ وہ چند تھیلیاں سونے سے بھر کر گھر لے آیا۔ جب اس کی بیوی نے اتنا سونا دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور بولی، علی بابا، یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ کیا تم نے کچھ چوری کی ہے؟ علی بابا نے کہا، نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، مگر یاد رکھنا یہ راز کسی کو معلوم نہ ہو۔ لیکن یہ راز زیادہ دیر تک چھپا نہ رہ سکا۔ علی بابا کی بیوی نے سونا تولنے کے لیے قاسم کی بیوی سے ترازو مانگا۔ قاسم کی بیوی بہت چالاک تھی۔ اس نے ترازو کے نیچے تھوڑا سا گوند لگا دیا۔ جب ترازو واپس آیا تو اس کے ساتھ سونے کا ایک سکہ چپکا ہوا تھا۔ قاسم کو جب معلوم ہوا تو وہ غصے میں علی بابا کے پاس آیا اور بولا، بھائی، تم اتنے امیر کب سے ہو گئے ہو؟ سچ بتاؤ ورنہ میں کوتوال کو خبر کر دوں گا۔ ڈرتے ڈرتے علی بابا نے سارا راز بتا دیا۔ لالچ میں اندھا ہو کر قاسم اگلے ہی دن 10 خچروں کے ساتھ غار پہنچ گیا اور بولا، کھل جا سمسم۔ دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر گیا اور خزانہ دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گیا۔ مگر جب باہر نکلنے کا وقت آیا تو لالچ کی وجہ سے جادوئی الفاظ بھول گیا۔ اس نے کئی بار کوشش کی مگر دروازہ نہ کھلا۔ اسی دوران ڈاکو واپس آ گئے۔ اپنے خزانے میں کسی اجنبی کو دیکھ کر انہوں نے قاسم کو قتل کر دیا۔ جب قاسم بہت دیر تک گھر نہ لوٹا تو علی بابا غار گیا، اس کی لاش نکالی اور گھر لے آیا۔ ڈاکو سمجھ گئے کہ کوئی اور بھی ان کے راز سے واقف ہے۔ سردار نے ایک چال چلی۔ وہ تیل کے تاجر کے بھیس میں علی بابا کے گھر مہمان بن کر آیا۔ اس کے ساتھ 40 بڑے مٹکے تھے۔ ایک میں تیل تھا اور باقی 39 میں ایک ایک ڈاکو چھپا ہوا تھا۔ مگر علی بابا کے گھر ایک عقل مند عورت رہتی تھی جس کا نام مرجانہ تھا۔ رات کو جب تیل ختم ہوا تو وہ مٹکوں کے پاس گئی۔ ایک مٹکے میں سے آواز آئی، سردار، کیا باہر نکلنے کا وقت ہو گیا ہے؟ مرجانہ فوری سمجھ گئی کہ یہ ایک سازش ہے۔ اس نے تیل گرم کیا اور ایک ایک کر کے تمام مٹکوں میں کھولتا ہوا تیل ڈال دیا۔ سارے ڈاکو وہیں ہلاک ہو گئے۔ پھر اس نے اپنے رقص سے سردار کو غافل کیا اور موقع ملتے ہی اسے بھی ختم کر دیا۔ صبح جب علی بابا کو ساری حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مرجانہ کی بہادری کے اعتراف میں اسے آزاد کر کے اپنے بیٹے سے اس کی شادی کر دی۔ علی بابا نے کہا، مرجانہ، تم نے نہ صرف میری بلکہ میرے پورے خاندان کی جان بچائی ہے۔ آج سے یہ خزانہ ہمارا ہے اور ہم اسے نیک کاموں میں خرچ کریں گے۔ یوں علی بابا اور اس کا خاندان نسلوں تک امیر اور سخی رہا۔ مگر اس کہانی کا سبق واضح ہے۔ لالچ نے قاسم کو ہلاک کر دیا اور امانت داری اور عقل نے علی بابا کو کامیاب بنایا۔